اگر آپ اردو کے پیپر میں 100% نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹارگٹ پیپر کو مکمل فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس نے اسے مکمل کر لیا اس کے اچھے نمبر آنا پکا ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ تو آج آپ سب کے بھرپور اصرار پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 12 اردو کا 2026 کا ٹارگٹ پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس پیپر کے امتحان میں آنے کے چانسز 100% ہیں، اس لیے آپ بغیر کسی ڈر یا پریشانی کے اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کر سکتے ہیں، اور یقین رکھیں بہترین نمبر آپ کے ہی ہوں گے۔ تو چلیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہم ٹارگٹ پیپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاس 12 اردو کا ٹارگٹ پیپر، جو کہ آپ کے پاس 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹل 3 گھنٹے دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حصہ الف۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے پاس حصہ الف، جس کے اندر آپ کو دیے جائیں گے کثیر الانتخابی سوالات، اور جو پورا کا پورا حصہ الف ہے وہ ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلا سوال جو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم سی کیوز کا۔ تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل 20 ایم سی کیوز دیے جائیں گے، اور ہر ایم سی کیوز جو ہے وہ 1 نمبر کا ہوگا، یعنی کہ کل ملا کر یہ آپ کے پاس پورا کا پورا جو حصہ الف ہے وہ 20 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو 20 نمبر تو بالکل آرام سے مل جائیں گے، لیکن آپ نے ان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر کے جانی ہے۔ اب کر کے کیسے جانی ہے یہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے پاسٹ پیپر سے تیاری کرنی ہے، یعنی کہ ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے جو ٹینئر وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایم سی کیوز دیے جائیں گے آپ نے ان کی لازمی تیاری کر کے جانی ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سبق کے آخر میں جو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں آپ نے ان کی تیاری بھی لازمی کر کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی بک کے اندر جو فہرست ہوتی ہے، یعنی کہ جو انڈیکس ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی چیپٹرز ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو مصنفین کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر جو حصہ نظم کا پورشن ہے اس میں جو نظمیں دی گئی ہیں اور ان کے سامنے جو بھی شاعروں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کر کے جانے ہیں۔ جی ہاں، ان کو لازمی یاد کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ ایگزام میں لازمی آتے ہیں کہ کون سا جو چیپٹر ہے وہ کس مصنف نے لکھا ہے، یا پھر آپ کی بک کے اندر یہ چیپٹر دیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ تو اس طرح کے ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ بنتے ہیں، تو آپ نے ان کی تیاری بھی اچھے طریقے سے کر کے جانی ہے۔ نیکسٹ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے ماخوذ از۔ جی ہاں، ہر سبق کے لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ماخوذ از، یعنی کہ لیا گیا، یہ چیپٹر جو ہے وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو یہ ریفرنس بھی آپ نے لازمی یاد کر کے جانا ہے، چاہے وہ نظم کا ہو یا پھر چاہے وہ حصہ نظم کے اندر سبق کا ہو، تو یہ بھی لازمی یاد کر کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی ایم سی کیوز اردو کے ملتے ہیں، جہاں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ کالجز کے پیپر سے ملتے ہیں، تو آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جتنی اچھی پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ آپ سارے کے سارے ایم سی کیوز کو ٹھیک کر کے آئیں اور پورے کے پورے 20 نمبر حاصل کر کے آئیں۔ تو اب ذرا ہم بات کرتے ہیں حصہ بے کی۔ اس کے اندر آپ کو دیے جائیں گے مختصر جواب کے سوالات، اور جو پورا کا پورا آپ کے پاس حصہ بے ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ٹوٹل 40 نمبر کا، ٹھیک ہے، اور 40 نمبر کے آپ کے پاس حصہ جیم ہوگا۔ اب حصہ بے کے اندر نا آپ کو دیے جائیں گے ٹوٹل 4 سوال، اور ہر سوال جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا 10 نمبر کا، یعنی کہ کل ملا کے آپ کے پاس ہو جائیں گے 40 نمبر۔ تو آپ نے ان کی تیاری بھی بہت دھیان سے کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں حصہ بے کو۔ تو سب سے پہلے حصہ بے کا آپ کے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے وہ آپ کے پاس ہے دیے گئے 5 اشعار میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ جی ہاں، یہاں پر نا آپ کو 5 کوئی اشعار دیے جائیں گے، مطلب 5 کوئی شعر دیے جائیں گے آپ کی بک کے اندر سے، ٹھیک ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے شاعر کا حوالہ اور مختصر تعارف بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی جو ہے یہ آپ کے پاس ہے ٹوٹل 10 نمبر کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس 5 نمبر کی ایک تشریح ہوگی اور 5 نمبر کی دوسری تشریح ہوگی، تو یہاں پہ آپ کو 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن اشعار کی تشریح کو یاد کر کے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے شاعر جو ہے آپ کے پاس وہ ہے خواجہ میر درد، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے میر تقی میر، جبکہ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ جی ہاں، آپ نے ان کی لازمی طور پر تیاری کر کے جانی ہے،
ان کی جو غزلیں بک کے اندر ہے آپ نے ان کی لازمی پریپریشن کر کے جانی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ ان شاعروں کی دونوں غزلیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ جی ہاں، مطلب غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 تو وہ دونوں ہی آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور اگر میں آپ کے لیے ذرا سی آسانی کروں تو ان غزل کے اندر جو لاسٹ شعر ہوتا ہے ہر شاعر کا، جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اپنا نام استعمال کرتا ہے، تو آپ اس شعر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے اشعار نہیں آتے ہیں جن میں شاعر جو ہے وہ اپنا نام استعمال کر رہا ہو، کیونکہ پھر تو آپ دیکھ کے آرام سے پہچان لیں گے نا کہ کس شاعر کا ہے۔ تو ایگزامینر اس طرح کے اشعار نہیں دیتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میر تقی میر کا جو سب سے آخری شعر ہے، حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تامل کیا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میر، تو ظاہری بات ہے فرینڈز دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ جو شعر ہے یہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تو ایگزامینر جو ہے وہ اس طرح کے اشعار نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا شعر دیکھیں گے جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ شعر آپ نہیں یاد کریں گے کیونکہ اس طرح کے شعر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ جسٹ ان تینوں ہی شاعروں کی اشعار یاد کر لیں گے تو آپ کا جو حصہ بی کا سب سے پہلا سوال ہے یعنی کہ اشعار کی تشریح وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ اشعار آتے ہیں تو آپ نے ان اشعار کو پہچاننا کیسے ہے۔ جی ہاں، آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے ردیف دیکھنی ہے یعنی کہ شعر کا آخری لفظ۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ کے پاس خواجہ میر درد ہیں اور ان کی آپ کے پاس 2 غزلیں دی گئی ہیں، تو آپ نے ان کی غزلوں کا آخری لفظ دیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ ان کی غزلوں کے آخری لفظ کو یاد کر لیں گے تب اگر ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے ان کی غزلیں آئیں گی تو آپ پہچان لیں گے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مس ہم پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ شعر کس کا، یہ کس کا، یہ کس کا، کیونکہ کافی سارے شعر جو ہیں وہ آپ کے بک کے اندر ہیں۔ تو آپ نے پہچاننا کیسے ہے، تو دیکھیں خواجہ میر درد کی جو غزل نمبر 1 ہے اس کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے، گیا، جیسے کہ گھبرا گیا، بھاگ گیا، آ گیا، پا گیا یا چوکا گیا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خواجہ میر درد کی غزل کے آخر میں آتا ہے گیا۔ اسی طرح غزل نمبر 2 کے آخر میں آتا ہے نہ دیکھا۔ جی ہاں، نہ دیکھا، اور دوسری لائن کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہے نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا۔ بس یہ یاد رکھ لیں کہ خواجہ میر درد کی غزل کے آخر میں آتا ہے گیا یا پھر نہ دیکھا۔ تو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو اگر ایگزام کے اندر آپ کے سامنے خواجہ میر درد کا کوئی بھی شعر آتا ہے تو آپ جھٹ پٹ پہچان لیں گے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے اور پھر آپ بآسانی تشریح بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح میر تقی میر کی اگر ہم بات کریں تو ان کی غزل کے آخر میں آتا ہے نہیں آتا۔ جی ہاں، تو سارے ہی شعروں کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے نہیں آتا۔ اسی طرح غزل نمبر 2 کے آخر میں آتا ہے کیا، توکل کیا، تحمل کیا، بالکل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کی غزل کے آخر میں آتا ہے کیا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میر تقی میر کی غزل کے آخر میں آتا ہے نہیں آتا یا پھر کیا۔ یہ 2 لفظ آپ یاد رکھ لیں گے تو جب کبھی بھی میر تقی میر کی اگر غزلیں آئیں گی تو آپ فوری پہچان لیں گے۔ اب آپ نے مجھے لازمی کمنٹ کر کے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کی آخری ردیف لازمی بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس طریقے سے آپ بآسانی اشعار کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس شاعر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں حصہ بے کے سوال نمبر 3 کی۔ تو حصہ بی کا سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے، دیے گئے 3 اقتباسات میں سے صرف ایک کی تشریح سبق اور مصنف کے نام کے ساتھ کیجیے۔ جی ہاں، یہاں پر آپ کو مصنف کا تعارف نہیں دینا پڑے گا، صرف آپ کو مصنف کا نام بتانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو سبق کا نام بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ایئر کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے نا وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ فرسٹ ایئر کے اندر ہوتا ہے، تو بالکل سیم پیٹرن ہے جیسے کہ آپ فرسٹ ایئر کے اندر پیپر دے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو 3 اقتباس دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ کی بک کے اندر جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی 2-3 لائنز دی جائیں گے آپ کو اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو 3 اقتباس دیے جائیں گے لیکن آپ نے صرف اور صرف ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے، ساتھ میں سبق کا نام آپ نے لازمی بتانا ہے اور مصنف کا نام بھی۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ نے کن سبق کے اقتباس کی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو سب سے پہلا سبق آپ کے پاس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، موسٹ امپورٹنٹ یہ آپ کے پاس سبق ہے، لازمی اس کے اقتباس کی تیاری کر کے جائیے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا سبق آپ کے پاس ہے عالمگیر کا انصاف، اور تیسرا آپ کے پاس ہے حسرت موہانی۔ جی ہاں، یہ جو حسرت موہانی ہے نا یہ شخصیت نگاری کے اندر سے لیا گیا ہے۔ تو اگر آپ جسٹ ان 3 ہی سبق کے اقتباس کی تشریح کر لیں گے تو آپ کا یہ والا سوال بھی بہترین طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ آپ کے پاس پورے کے پورے 10 نمبر کا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو اوپر والا سوال تھا آپ کے پاس اشعار کی تشریح والا،
اس کے اندر تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے تو ایک اشعار آپ کے پاس 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کیونکہ جو آپ اقتباس کی تشریح کریں گے تو وہ ایک ہی کرنی ہے، تو وہ پوری 10 نمبر کی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں لینتھ وغیرہ کی تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سے 2 پیج آپ نے لازمی لکھ کے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے جانی ہے۔ اور اب ذرا ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ آپ کے پاس ہے۔ دی گئی 3 نظموں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو نا ٹوٹل 3 نظمیں دی جائیں گی اور آپ نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی شاعر کا مختصر سا تعارف بھی دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، حصہ بی کے اندر آپ جب بھی شاعر کا تعارف دیں گے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کا تعارف جب آپ لکھیں گے تو تقریباً نا 5 سے 6 لائنز کا تو لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنا بہت ہے، آپ 5 سے 6 لائنز کا لازمی تعارف لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے مرکزی خیال کرنا ہے، خلاصے کرنا ہے یا تشریح وغیرہ ایکس جو بھی کرنا ہے پھر آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے مرکزی خیال، تو مرکزی خیال بھی آپ کے پاس ہے ٹوٹل 10 نمبر کا، تو اس کی تیاری بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانی ہے۔ اس کی لینتھ کی بات کریں تو وہی اس کی لینتھ رہے گی، مطلب آدھے پیج سے زیادہ اور 1 پیج سے کم۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ مرکزی خیال کے لیے آپ نے کون کون سی نظموں کی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی اگر ہم نظم کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصت۔ بہت ہی پیاری نظم ہے، اس کی لازمی تیاری کر کے جانی ہے اس کے مرکز خیال کی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے چاند اور تارے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہے بدلی کا چاند اور لاسٹ آپ کے پاس ہے کتبہ کون لکھے گا۔ تو یہ 4 نظمیں ہیں آپ کے پاس، آپ نے ان کی لازمی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو اگر آپ ان کی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ نے اردو کے پیپر میں جس چیز پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن۔ جی ہاں، اب تک تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا رزلٹ آ ہی چکا ہوگا جب میری ویڈیو ڈل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اسٹوڈنٹ بعد میں ویڈیو دیکھ رہا تو اس وقت تو لازمی آپ کو مارک شیٹ وغیرہ مل چکی ہوگی۔ بہرحال تو ابھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ کے اردو میں کتنے نمبر آئے ہیں۔ سو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ جب آپ اردو کا پیپر دیتے ہیں تب آپ کو بہترین نمبر ملتے ہیں۔ سو پریزنٹیشن پر تو آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ بالکل بھی کاٹا پیٹی نہیں مچانی ہے، گندگی نہیں مچانی ہے، پراپر ہیڈنگز ڈالنی ہے اور نیٹ اینڈ کلین پیپر دے کر آنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ذرا سے بھی گندگی مچائی تو ایگزامینر جو ہے وہ آپ کے نمبر ایسے ہی کاٹ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ گلہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب بھی مرکزی خیال کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک شعر لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب یہاں شعر سے مراد وہ نہیں کہ آپ نے جو غزلوں کے شعر یاد کیے ہیں وہ لکھ کے آ جائیں یا پھر نارمل جو بھی شعر آپ لوگوں کے دماغوں میں چلتے ہیں وہ لکھ کے آ جائیں۔ میں یہاں پہ انہی شعروں کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس نظموں کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ چاند اور تارے نظم کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی جو ایک شعر ہوگا وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے جو کہ اسی نظم کا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ بس لاسٹ میں لکھ دیں گے، چاہے کٹ مارکر سے لکھیں یا پھر بلیک پین سے، صحیح ہے؟ تو اس طریقے سے ایگزامینر پہ زیادہ اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کے پاس جو مرکزی خیال ہے اس کے اندر چوائس آتی ہے۔ جی ہاں، یا تو آپ کریں مرکزی خیال یا پھر آپ کریں دیے گئے ایک بند کی تشریح شاعر اور نظم کے نام کے ساتھ تحریر کیجیے۔ اب یہاں پر ہوگا کیا، دیکھیں، آپ کو نا ایک بند دیا جائے گا اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ساتھ میں شاعر اور نظم کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ بند کی تشریح کریں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دیا جائے گا، ایک ہی بند ہے، اسی کو کرنا چاہے اب آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو یہ بالکل بھی بہتر آپشن نہیں ہے کہ آپ بند کریں۔ لیکن دیکھیں، زبردستی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں، میں جسٹ آپ کو سجیسٹ کریں، باقی آپ کی مرضی، جو آپ کو آسان لگے آپ وہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بند کی تشریح تو پھر اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں حمد، نعت اور منقبت، یہ 3 آپ نے لازمی کرنے ہیں اگر آپ نے کرنی ہے بند کی تشریح۔ لیکن میں پہلے ہی بتا رہی ہوں اس میں آپ کو کوئی چوائس نہیں دی جائے گی، ایک ہی بند دیا جائے گا، اسی کی تشریح کرنی ہے۔ تو بہترین آپشن ہے مرکزی خیال، مرکزی خیال کر لیں، بہترین نمبر ایگزامینر دے دے گا اور آپ بہت آسانی کے ساتھ مرکزی خیال کو یاد بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی جو تشریح وہ آپ کے پاس 10 نمبر کی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جب امتحان بالکل قریب ہے یا آپ کو اردو سمجھنے اور یاد کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف وہی چیزیں یاد کریں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یعنی جن کے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو آپ میرا شارٹ ورژن ٹارگٹ پیپر بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ ورژن ہے جس میں میں نے پورا ٹارگٹ پیپر مختصر اور آسان کر دیا ہے۔
یعنی اس ورژن میں صرف وہی چیزیں ہیں جو ایگزام میں لازمی آئیں گی۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر میسج کر دیجیے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اب ذرا ہم بات کرتے ہیں حصہ بی کے سوال نمبر 5 کی، جو کہ آپ کے پاس ہے۔ درجہ ذیل میں سے ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف تحریر کریں۔ اب یہاں پر نا آپ کو دیے جائیں گے 3 سبق اور آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ نے مصنف کا مختصر سا تعارف بھی دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لینتھ وغیرہ کی بات کریں تو تقریباً آپ جو خلاصہ وغیرہ لکھیں گے تو 1.5 سے 2 پیجز تک کا وہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہہ سکتے 1.5 پیج یا 2 پیج کا خلاصہ لازمی ہونا چاہیے، لیکن نا یاد رکھیے گا خلاصہ وغیرہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیپٹر کی لینتھ پہ، کیونکہ اگر بہت بڑا چیپٹر ہے تو خلاصہ اس حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم کہ 2 پیج یا 1.5 پیج لازمی آپ خلاصہ لکھ کر آئیں گے۔ اب آپ نے خلاصے کے لیے کن کن سبق کی تیاری کر کے جانی ہے۔ سب سے پہلا آپ کے پاس ہے سحر ہونے تک، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ایک اور بات، جن کو میں موسٹ امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف انہیں کو کر کے چلے جائیں باقی کو کریں نا، یہ پورا کا پورا ٹارگٹ پیپر یہ آپ سب کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اوکے۔ اس کے علاوہ 4 مالدار، نئی دور کی لڑکی اور میرا البم موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ 2026 کے ایگزام کے لیے، تو آپ نے ان چاروں کی ہی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو خلاصے کا پورشن ہے وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور خلاصہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے 10 نمبر کا، تو اس کی بھی اچھے سے پریپریشن کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب وہ اسٹوڈنٹ جو کہ میرے چینل کے اوپر پہلی بار آ رہے ہیں اور وہ ابھی بھی کنفیوز ہے کہ کیا ہم اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کریں یا نہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو میرے چینل کے اوپر پچھلے سال کے ٹارگٹ پیپر بھی مل جائیں گے، جن کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے جو ٹارگٹ پیپر ہے وہ کتنے % لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر پیپر کے بعد میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ میرے جو ٹارگٹ پیپر ہے وہ ہر سبجیکٹ میں کتنا % لگا ہے، تو آپ جا کے ان ویڈیوز کو واچ کر سکتے ہیں تاکہ پھر آپ بغیر کسی کنفیوژن کے میرے ٹارگٹ پیپر کو فالو کر سکیں۔ اوکے اب واپس آتے ہیں ہم خلاصے کی طرف۔ اب یاد رکھیں خلاصے میں بھی چوائس ہوتی ہے جیسے کہ فرسٹ ایئر کے اندر تھی، جی ہاں، یا تو آپ کریں خلاصہ یا پھر دیے گئے 8 مختصر سوالات میں سے صرف 5 کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل 8 سوال دیے جائیں گے اور آپ نے یہاں پر کسی 5 سوالات کے مختصر جواب تحریر کرنے ہیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ سوالات کریں، کیونکہ بھائی بہت سارے چیپٹر ہیں جن کے آپ کو سوالات یاد کرنے پڑیں گے، تو بہتر ہے خلاصے کر لیں، ٹائم بھی بچے گا۔ اچھا ایک اور بات، یہاں میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے مختصر سوالات کتاب کی مشقوں سے دیے جائیں گے، لہٰذا اسباق کے سوالات کتاب کی مشق کے مطابق یاد کریں۔ جی ہاں، یہاں پر آپ کو جو سوالات وغیرہ دیے جائیں گے نا، وہ جو سبق کے آخر میں سوالات ہوتے ہیں انہی میں سے دیے جائیں گے، تو کوئی ایکسٹرا سبق کے اندر سے نہیں دیے جاتے، مینلی لاسٹ سے ہی دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کرنی ہے سوالات کی تیاری تو پھر آپ سبق کے لاسٹ میں جو سوالات دیے ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی کیونکہ آپ نے 5 سوال کرنے ہیں تو آپ کے پاس 3 سوالات کی چوائس ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس کیونکہ آپ نے یہاں 5 سوال کرنے ہیں تو ایک سوال ہوگا آپ کے پاس 2 نمبر کا، تو کوئی ملا کے بھی آپ کے پاس ہو جائیں گے 10 نمبر کے۔ تو یا تو آپ چاہیں تو خلاصے کر لیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ کر لیں سوالات کے جوابات، مرضی آپ کی ہے، لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ کر لیں خلاصہ، نہ کہ آپ کریں سوالات کے جوابات، باقی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا آپ کے پاس حصہ بی جس کے اندر آپ نے کرنے تھے صرف اور صرف 4 سوال۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں حصہ جیم کی طرف، جس کے اندر آپ کو دیے گئے ہیں تفصیلی جواب کے سوالات، اور آپ لوگوں کے پاس جو پورا کا پورا حصہ جیم ہے وہ ہے 40 نمبر کا، جی ہاں 40 نمبر کا ہی حصہ بے ہے اور 40 نمبر کا ہی حصہ جیم ہے۔ سو حصہ جیم کے اندر آپ کو دیے جائیں گے صرف اور صرف 2 سوال، اور ہر سوال آپ کے پاس ہوگا 20 نمبر کا، جی ہاں۔ تو ایک سوال 20 نمبر کا، دوسرا سوال بھی 20 نمبر کا، تو کل ملا کے 40 نمبر ہو گئے۔ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے پاس حصہ جیم ہے کیونکہ 40 نمبر تو 2 سوال کرنے سے مل جائیں گے، وہ الگ بات ہے کہ سوال کرنے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو حصہ جیم کا پہلا سوال آپ کے پاس ہے دیے گئے 3 شعراء میں سے کسی ایک کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو نا 3 شعراء دیے جائیں گے، 3 کوئی شاعر دیے جائیں گے، اور آپ نے کسی بھی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات لکھنی ہے، جی ہاں وہی یعنی کہ کلام کی خصوصیات۔ تو یہاں پر یہ جو آپ کے پاس سوال ہے یہ آپ کے پاس ہے پورے کے پورے 20 نمبر کا، تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتی ہوں آپ نے کن کن شعراء کی تیاری کر کے جانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے خواجہ میر درد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مرزا اسد اللہ خان غالب اور
तीसरे नंबर पे आपके पास है मीर तकी मीर। ठीक है, तो अगर आप जस्ट इन 3 ही शायरों की तैयारी कर लेंगे तो 20 नंबर तो पक्के आपको मिल जाएंगे। और एक और बात ये कि शर्त ये कि आपने इन सवालात को किया कैसे है। जी हाँ, मैंने आपको जो तरीका बताया है, आपको मेरे चैनल के ऊपर इन तीनों के तीनों ही शायरों के कलाम की खुसूसियात मिल जाएंगी, यानी कि शायराना खुसूसियात। तो आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उनमें पूरा का पूरा तरीका बताया कि आपने किस तरीके से शायराना खुसूसियात को करना है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन आपके पास 12 से 10 हेडिंग तो आपने इनमें लाजमी लिखनी है। ठीक है, और हर हेडिंग के अंदर आपने शेर लाजमी लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो 10 शेर तो लाजमी आपने याद करके जाने हैं। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही आसान अल्फाज में शायराना खुसूसियात मिल जाएंगी। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी याद की हुई होंगी ना, तो अगर आप चाहें तो उन्हीं को रिवाइज भी कर सकते हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर की थी, क्योंकि ये असल में सेम ही है। तो अगर आपको अभी तक फर्स्ट ईयर वाली याद है तो आप उन्हीं को भी लिख के आ सकते, या फिर अगर आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने याद की थी तो तब भी चल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर आपने ये फर्स्ट ईयर में पहले ही याद की थी, नहीं तो फिर आप अब याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हिस्सा जीम का जो आखिरी सवाल है वो आपके पास है, दिए गए 3 नसर निगारों में से किसी एक की नसरी खुसूसियात तहरीर कीजिए। यहाँ पर ना आपको 3 नसर निगार दिए जाएंगे और आपने किसी एक की ही नसरी खुसूसियात तहरीर करनी है। तो ये सवाल भी जो है आपके पास 20 नंबर का है। इसके अंदर भी आपने, क्योंकि जाहिर बात है 20 नंबर का सवाल है, तो तकरीबन आपने 10 से 12 हेडिंग्स तो लाजमी लिख कर आनी है और अपने हर हेडिंग के अंदर कोटेशन भी लिखनी है। यानी कि जैसे कि आप सैयद सुलेमान नदवी के बारे में लिख रहे हैं, इनकी कोई हेडिंग लिखी है तो आपने बताना है कि किसी दूसरे मुसन्निफ ने इनके बारे में क्या कहा है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको मजे की बात ये बताती हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप सिर्फ एक तबसरा याद करेंगे और आपको 3 मुसन्निफीन याद हो जाएंगे। यानी कि मैंने जस्ट एक ओवरऑल आपको तरीका बता दिया है जिसके जरिए अगर आप सिर्फ उन्हीं को याद कर लेंगे तो तीनों के तीनों मुसन्निफीन ही उसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी, क्योंकि इख्तितामिया वगैरह भी आप हर चीज सेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास हिस्सा जीम, लेकिन याद रखिएगा नसरी खुसूसियात के अंदर चॉइस आती है, शायराना तो आपने वैसी लाजमी करके जानी है। या तो आप नसरी खुसूसियात करें या फिर आप करें मजमून। दिए गए 2 मौजुआत में से किसी एक पर मजमून तहरीर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ना तकरीबन 2 मौजुआत दिए जाएंगे, कोई 2 मजमून दिए जाएंगे और आपने उन पर लिखना है। लेकिन वही बात है, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये करें, क्योंकि ये जाहिर बात है 20 नंबर का, तो इसमें आपको अच्छा खासा मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप नसर निगारों को कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके पास मौजुआत हैं मजमून के ऊपर ही कौन कौन से आ सकते हैं, तो वही बात है, मौजूदा सूरत हाल होगी मुल्क की, उसी के ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपको मजमून दे देता है। ठीक है, तो उस वक्त बैठ कर सोचना कि अच्छा क्या लिखूं मैं, इस बारे में क्या करूं, तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो बेहतर है आप नसर निगार कर लें ताकि आपको मसला ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब आप छोटी क्लास में तो है नहीं ना कि आप कि चले मैं मजमून अटेंड कर लेता हूँ और 2-4 पेजेस लिख दूंगा, तो ऐसा तो होने से रहा ना। कल तकरीबन ये जो आपके पास तीनों सवाल हैं, यानी कि शायराना खुसूसियात, नसरी खुसूसियात और मजमून, तो तकरीबन ये आपके पास 6 to 7 पेजेस का तो लाजमी होना चाहिए, तीनों के तीनों सवाल ही। तो क्योंकि जाहिर सी बात है 20 नंबर का सवाल है तो फिर आपको इतना ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी खासी हेडिंग्स वगैरह लिखनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको 20 नंबर देगा। ठीक है, तो ये था आपके पास उर्दू का टारगेट पेपर। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टारगेट पेपर को जल्द से जल्द अपलोड करूं, तो मुझे इस वीडियो पर बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए। तो फटाफट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि अब मैं नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टारगेट पेपर पहले अपलोड करूं।